تو یہودیوں کے اندر بڑا ابتر قسم کا شاطر قسم کا انسان تھا شماس بن قیس۔ اس نے ایک اور یہودی کو بھڑکایا، ان کے پاس ان کی زیادتیوں کو ذکر کیا، اوس کے پاس خزرج کی زیادتیوں کا ذکر کیا، حتیٰ کہ دوبارہ پھر وہ بجھتی ہوئی چنگاری جو تھی دوبارہ پھر بھڑک اٹھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہ نے ان کے اوپر فضل و کرم فرمایا۔ اوس اور خزرج، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا مرد اور کیا خواتین، آئے دن اسلام میں دھڑا دھڑ شریک ہوئے۔ اور وہ جو دیوسی کی زندگی تھی، بالکل ماتحتی کی مایوسی کی زندگی، وہ ان سے نکلنا شروع ہو گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے اندر کے وہ حالات بدلنے شروع ہوئے۔ جو یہودیوں کو پہلے ایکڑ دور سے سیلوٹ مارا کرتے تھے، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ یہودی قریب سے گزرتا بھی ہے جو اسلام نہیں کرتے۔ وہ وقت آ گیا کہ جو بچیوں کے رشتے بھی یہودیوں سے پوچھ کر کیا کرتے تھے، آج شادی بیاہ کے اندر بھی یہودیوں کو وہ شامل نہیں کرتے، بلاتے ہی نہیں ہیں۔ یہودیوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ تو آئے دن ہمارے خلاف یہودی ان کو سلام کرتا، یہ السلام علیکم وعلیکم السلام کے بدلے والسلام علی من اتبع الہدی کہتا۔ تو یہودیوں میں آپس میں چیم گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، کیا وجہ بن گئی کہ جو ہمارے اتنے نیچے لگے ہوئے تھے اب وہ اتنے اوپر اور اپ ہو چکے ہیں کہ بجائے ہمیں سلام اور سلوٹ کے خود ہم بھی سلام کرتے ہیں تو اب جواب نہیں دیتے۔ تو یہودیوں کے اندر ایک پڑھا لکھا بڑا ابتر قسم کا شاطر قسم کا انسان تھا شماس بن قیس۔ اس نے مالدار بھی تھا، ایک اور یہودی کو بھڑکایا کہ جاؤ جا کر ان کے مجمع کے اندر اوس اور خزرج جہاں پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، آج یہ اوس اور خزرج ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ اگر ان میں سے ایک امام ہے دوسرا اس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہوگا؟ جاؤ جا کے ان کے اندر پچھلی آگ جو تھی اس کو بھڑکا دو۔ وہ گیا ان کے پاس جا کر ان کے بڑوں کے اشعار پڑھے، ان کے پاس جا کر ان کے بڑوں کے اشعار پڑھے، ان کے پاس ان کی زیادتیوں کو ذکر کیا، اوس کے پاس خزرج کی زیادتیوں کا ذکر کیا، حتیٰ کہ دوبارہ پھر وہ بجھتی ہوئی چنگاری جو تھی دوبارہ پھر بھڑک اٹھی۔ حتیٰ کہ اوس اور خزرج اتنے بھڑک اٹھے کہ آپس کے اندر ٹائم ٹیبل طے ہو گیا، وقت متعین ہو گیا، دن متعین ہو گیا، میدان متعین ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا۔ تمہارے بڑوں کو کیا جرت تھی کہ ہمارے بڑوں کے اوپر اس طرح کی ظلم اور زیادتیاں کی؟ دوسرے نے بھی کہا کہ تیرے بڑوں کو کیا حق بنتا تھا، کوئی بات نہیں، آئے گا دن چلیں گے ادھر۔ یہ ایک یہودی کی شرارت تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وفیکم رسول، تمہارے اندر اللہ کا نبی موجود ہے، تم پھر اس طرح کے کام کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر ان لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اوس اور خزرج جب اللہ کے نبی کا بیان سنا، آپس میں کتابوں میں لکھا ہے گلے لگ کر ایک دوسرے کے اتنے روئے کہ ان کے چہرے جو ہیں آنسوں سے بھر گئے کہ ہم کہاں پر کھڑے تھے
ایک کمینے کی شرارت کی وجہ سے ہمارے اندر دوبارہ پھر آگ بھڑک رہی تھی. اگر یہ آگ بھڑک اٹھتی، جل جاتی، نامعلوم پھر کتنا نقصان مزید ہمیں اٹھانا پڑتا. یہ ایک یہودی کی شرارت ہے.